پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک منفرد مقدمہ جس میں صدر کی جانب سے کی گئی ججوں کی تقرریوں کو ہی چیلنج کر دیا گیا۔ اس پر اس وقت کے چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے نہ صرف اعلیٰ عدلیہ میں کی گئی ان تقرریوں کو غیر آئینی قرار دیا بلکہ اس حوالے سے چند قواعد و ضوابط بھی وضع کیے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس مقدمے کے حقائق اور فیصلے کے بارے میں۔ یہ مقدمہ در حقیقت ایک پٹیشن پر مشتمل تھا جو اعلیٰ عدالتوں میں صدر کی جانب سے ججوں کی غیر آئینی تقرریوں کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ ان تقرریوں کو الجہاد ٹرسٹ جو کہ ایک وکیل کی زیر نگرانی چلایا جا رہا تھا اس کی جانب سے چیلنج کیا گیا، جن میں لاہور، کراچی اور پشاور ہائی کورٹس میں ایکٹنگ چیف جسٹس کی تقرریاں، فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری، سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 مستقل ججوں کی فیڈرل شریعت کورٹ میں عام ججوں کے طور پر تقرری، اور سندھ اور لاہور ہائی کورٹس کے ایڈیشنل ججز جنہیں 2 سال کی مدت کے لیے رکھا گیا تھا، ان کی تقرریاں شامل تھیں۔ پٹیشنر نے ایک وکیل کی حیثیت سے ان تقرریوں کو 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جسے ہائی کورٹ کی جانب سے مکمل طور پر سنے بغیر ہی خارج کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف پٹیشنر نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور اسی کے ساتھ صدر کے اس عمل کو عوامی اہمیت کا معاملہ اور آرٹیکل 18 میں موجود فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن کے بنیادی حق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سیدھا سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریسڈکشن میں بھی چیلنج کر دیا۔ در حقیقت یہاں سے الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کیس کا آغاز ہوا۔ اس پٹیشن میں پٹیشنر کی جانب سے درج ذیل دلائل پیش کیے گئے۔ پہلا، کہ صدر کا اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقرریوں کا فیصلہ 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 177 جو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرریوں کے لیے صدر کا چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کرنا لازم ہے، اور آرٹیکل 193 جو یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹس کے ججوں کی تقرریوں کے لیے صدر کا اس صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور گورنر سے مشاورت کرنا لازم ہے، سے متصادم ہے کیونکہ صدر کی جانب سے یہ تقرریاں بغیر کسی مشاورت کے کی گئیں۔ دوسرا، کہ صدر کی جانب سے یہ تقرریاں سیاسی وجوہات کی بنا پر کی گئی ہیں تاکہ ان کے منتخب کردہ جج مقدمات میں ان کے حق میں فیصلہ دے سکیں، جو کہ انصاف اور عدلیہ کی آزادی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پر رسپونڈنٹ کونسل کی جانب سے اس پٹیشن کے قابل سماعت ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 18 میں موجود پٹیشنر کے کسی بھی بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور جب کسی بنیادی حق کی خلاف ورزی ہی نہیں ہوئی تو یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے زیر اثر قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ پٹیشنر کونسل کی پہلی دلیل کا جواب دیتے ہوئے رسپونڈنٹ کونسل نے بیان کیا کہ ججوں کی تقرریوں کے لیے آرٹیکل 177 اور آرٹیکل 193 کے تحت متعلقہ افراد سے مشاورت کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اجازت لینے کا، لہٰذا حتمی فیصلہ صدر کا ہی تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے صدر نے اپنی ایگزیکٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے جو تقرریاں کی ہیں وہ بالکل آئینی اور درست ہیں۔ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سنایا، جس میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس اجمل میاں، جسٹس فضل الہی خان، جسٹس منظور حسین سیال اور جسٹس میر حضر خان کھوسو شامل تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس پٹیشن میں بنیادی طور پر 2 سوال اٹھائے گئے۔ پہلا، کیا یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت ہے یا نہیں؟ دوسرا، کیا آرٹیکل 177 اور آرٹیکل 193 کے تحت صدر کی جانب سے اعلیٰ عدالتوں میں کی جانے والی تقرریاں آئینی روح سے قابل قبول ہیں یا نہیں؟ پہلے سوال کے جواب میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ ججوں کی تقرریاں شفاف طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عدلیہ کی آزادی پر اعتماد برقرار رہے، اور چونکہ پٹیشنر ایک وکیل ہے اور عدلیہ کی آزادی براہ راست وکلاء کی روزی سے منسلک ہے، اس لیے اگر کوئی عمل عدلیہ کی آزادی میں خلل پیدا کرے تو اس سے وکلاء کا آرٹیکل 18 میں موجود فریڈم آف پروفیشن کا بنیادی حق بھی متاثر ہوگا، جو کہ اس مقدمے میں صاف واضح ہے۔ یوں عدالت
عدالت نے اسپورٹڈ کونسل کے پہلے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ عدلیہ کی آزادی عوامی اہمیت کا معاملہ بھی ہے اور پٹیشنر کے آرٹیکل 18 میں موجود بنیادی حق کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں عدالت نے آرٹیکل 177 اور آرٹیکل 193 کی تشریح کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ یہ کہنا کہ ججوں کی تقرریوں کا مکمل حق صرف صدر کے پاس ہے اور خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹس جو اپنے شعبے کے ماہر ہیں، ان کے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بالکل غلط تشریح ہے۔ عدالت عظمیٰ نے بیان کیا کہ مشاورت بامعنی، بامقصد اور مؤثر ہونی چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے فیصلہ دیا کہ اگر کسی چیف جسٹس سے مشاورت نہ کی جائے اور ان کی رائے پر عمل نہ کیا جائے تو وہ تقرریاں غیر موزوں ہوں گی۔ کیوں عدالت نے پٹیشنر کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے صدر کے اختیارات پر بھی چیک لگا دیا اور ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اصول کو بھی برقرار رکھا۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ججوں کی تقرریوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی طے کیے تاکہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو سکے، جن میں چند بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ پہلا، ججوں کی تقرری کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور متعلقہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے مشاورت کرنا لازم ہے۔ دوسرا، مشاورت کا اختیار صرف مستقل چیف جسٹس کے پاس ہی ہوگا۔ تیسرا، ایکٹنگ چیف جسٹس عارضی طور کے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مشاورت میں حصہ نہیں لے سکتے۔ چوتھا، ہائی کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس کے طور پر منتخب کیا جانا درست ہوگا۔ پانچواں، سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کو ہائی کورٹس کے جج کے طور پر منتخب نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ جج کے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ کیوں سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر پٹیشنر کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے نہ صرف عدلیہ کی آزادی کو متاثر ہونے سے بلکہ صدر کو بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے سے روک دیا۔